اطمینان بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اسی کا مترادف ہم معنی لفظ ہے اطمینان، اطمینان قلب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مجھے اطمینان قلب چاہیے۔ اللہ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایمان نہیں ہے؟ کہ ایمان ہے لیکن میں تھوڑا سا دل کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں، دل کا مزید اطمینان چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ اطمینان قلب بہت ضروری ہے۔ کافر کو اطمینان کی نہیں پتا۔ کافروں کو انگلش کے اندر اطمینان کا جو متبادل ہے وہ پیس، کام لفظ استعمال ہوتا ہے خاموشی کے لیے، پیس امن کے لیے، پیس کی تلاش۔ امن ایک اور چیز ہے، اطمینان ایک اور چیز ہے۔ میڈیکل سٹوروں پر سب سے زیادہ نیند کی گولیاں، نیند نہیں آتی۔ ٹھنڈے آرام دہ کمروں کا سپرنگ میٹرس لگا ہوا ہے، بہترین اے سی چل رہا ہے، اس پر نیند نہیں آتی، لیکن ایک مزدور کو فٹ پاتھ پر رات کو سکون کی نیند آتی ہے۔ دونوں طرف سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، شاں باں ٹاں، لائٹیں بھی پڑ رہی ہیں، شور بھی ہے، لیکن یہ سویا ہوا ہے۔ اور سیٹھ چودھری پیسے والا پرسکون گاڑی میں آیا ہے، بہترین کھانا کھایا ہے، پرسکون کمرے میں نرم گدے پر اس کو کروٹیں لے رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، دوائیاں کھاتا ہے۔ اب جب ٹاکسک ریلیشن شپ کی ٹرم آتی ہے تو پھر ہم کسی کو نہیں دیکھتے اس ٹاکسک ریلیشن شپ کی تلوار میں اماں سے بھی قطع تعلقی، ابا جی سے بھی قطع تعلقی، بھائیوں سے قطع تعلقی، چاچے مامے سے قطع تعلقی، سسرال والوں سے قطع تعلقی، بیوی سے دوری، بچوں سے دوری، ایک ایک کر کے رشتے ختم ہو گئے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر تنہائی کا دنیا دل نہیں لگتا، اب تو جی بے سکونی ہی بے سکونی ہے، کوئی بندہ اس کو پسند نہیں آ رہا۔ اور یہ یورپ میں لونلی نیس، اب اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ وہ کسی کو سنانے کے لیے تیار ہے۔ پھر پیسے دے کر مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی کاؤنسلر مل جائے، کوئی تھراپسٹ مل جائے جس کو ہم اپنی بپتا، اپنی کہانی، اپنا دکھ درد سنا سکیں اور ہمیں گائیڈ کرے کہ زندگی سے بے سکونی کیسے ختم کرنی۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور درود و سلام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سکون اور اطمینان ایک مسلمان کی زندگی کا حسن بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ جو مغربی تہذیب ہے، دین بیزار، ایمان اور روح سے عاری تہذیب، تہذیبوں کا عکس جو ہے ان کی زبانوں میں نظر آتا ہے۔ کسی کلچر کو سمجھنا ہو تو اس کلچر کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین میڈیم زبان ہوتی۔ مشرقی کلچر کیا ہے پتہ چلے گا زبان سے، کہ اس زبان میں کون سے الفاظ، جملے، محاورے، تراکیب استعمال ہوئی ہیں، وہ اس کلچر کا عکس ہوتی ہیں۔ عربی کلچر، اس کی زبان سے سمجھ آئے گا کہ عرب کلچر کیا ہے، اسلامی کلچر کیا ہے۔ اسلام کی خاص اصطلاحات ہوں گی، اسلام کے کچھ خاص الفاظ ہوں گے۔ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر حیا، حیا، لفظ حیا عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی تہذیب، یورپین تہذیب چونکہ حیا کے معنی سے متعارف نہیں ہے، لہذا ان کی زبان میں حیا کو ترجمہ کرنے کے لیے صحیح لفظ ہی نہیں ہے۔ یعنی حیا کے لیے سب سے بہترین لفظ ہو سکتا ہے موڈیسٹی۔ اب یہ موڈیسٹی جو ہے یہ حیا کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، وہ فیلنگ ہی نہیں آتی، ذہن میں وہ تصویر ہی نہیں بنتی جو لفظ حیا سے بنتی ہے یا جو لفظ موڈیسٹی سے بنتی ہے۔ اسی طرح صدقہ ہے، صدقہ اسلامک ٹرم ہے۔ صدقہ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم چیریٹی سے۔ اسلامی تعریف کے اندر یا اسلامک اصطلاح صدقہ کتنی ایک وسیع اصطلاح ہے، اس کا کتنے واسٹ میننگز ہیں۔ صدقہ کل معروف صدقہ، لیکن کیا چیریٹی کل معروف چیریٹی ہو سکتی ہے؟ ہر اچھا کام چیریٹی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ ہر اچھا کام، ہر اچھی بات صدقہ ہوتی ہے۔ تو خیر بات اور طرف نہ چلی جائے۔ سکون، اطمینان، سکون کے لیے اردو میں لفظ سکون عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور سکون کے لیے ایک اور متبادل لفظ ہے اطمینان۔ قرآن مجید میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہم نے سکون کے سکون حاصل کرنے کے تین مختلف چیزوں پر گزشتہ جمعہ بھی بات کی قرآن مجید سے۔
اللہ نے رات میں سکون رکھا ہے، گھر میں سکون رکھا ہے، بیوی میں سکون رکھا ہے۔ اطمینان بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اسی کا مترادف ہم معنی لفظ ہے اطمینان، اطمینان قلب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مجھے اطمینان قلب چاہیے۔ اللہ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایمان نہیں ہے؟ کہ ایمان ہے، لیکن میں تھوڑا سا دل کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں، دل کا مزید اطمینان چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خاص صفت بیان کی، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کی ایک صفت کیا ہے؟ اطمینان قلب بھی ہوتا ہے ان کو حاصل، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اطمینان قلب حاصل کرنے کا ذریعہ، طریقہ اللہ کے ذکر سے وہ دلوں کا اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ اطمینان قلب بہت ضروری ہے۔ کافر کو اطمینان کی نہیں پتا، یعنی جو بات تمہیدن میں نے عرض کی، کافروں کو انگلش کے اندر اطمینان کا جو متبادل ہے وہ پیس، کام لفظ استعمال ہوتا ہے خاموشی کے لیے، پیس امن کے لیے، پیس کی تلاش۔ امن ایک اور چیز ہے، اطمینان ایک اور چیز ہے۔ اچھا، پیس جو ہے نا، یعنی سکون اور اطمینان کا متبادل لفظ انگلش کے اندر پیس، یہ صرف دنیا سے متعلق ہے، دنیا سے، کہ مجھے میرے اندر امن ہو، انر کامنس، انر پیس، مجھے اندرونی شانتی چاہیے، مجھے اندرونی سکون چاہیے۔ اسلام اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے اطمینان قلب، یطمئن قلبی۔ یہ انگلش زبان میں یا ماڈرن کلچر کے اندر اطمینان کا متبادل لفظ کیوں نہیں ہے؟ کیوں کہ ان کے لیے سکون جو ہے وہ بھی صرف ایک محدود معنی رکھتا ہے، یعنی دنیا کا سکون چاہیے، دنیا میری زندگی سکون سے گزرے۔ لیکن ایک مسلمان کو صرف دنیا کا سکون نہیں چاہیے، مسلمان کے لیے دنیا کے سکون سے زیادہ ضروری سکون کون سا ہے؟ آخرت کا سکون۔ بندہ فوت ہوگا، مرے گا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، جنت میں مطمئن روح جائیں گی، مطمئن روحیں جن کو اطمینان قلب نصیب ہوا تھا۔ بے قرار دل، اللہ تو بے قرار دل کی دعا بھی نہیں سنتا۔ اللہ کہتا ہے دعا بھی مانگنی ہے تو یقین اور اطمینان اور مضبوط دل کے ساتھ مانگو۔ اطمینان قلب ایمان کا بھی استعارہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا اطمینان قلب ہے۔ کافر کو ایمان بھی حاصل نہیں ہوتا، اطمینان قلب بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ ایک محدود اور ایک عارضی سکون کو پیس سمجھتے ہیں، اور اس پیس کی تلاش میں وہ ایسے طریقے اور ایسے ذریعے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے زندگی میں سکون آ جائے۔ پیسے والے مالدار لوگ، زیادہ باشعور پڑھے لکھے لوگ، زیادہ بے سکون بھی وہی ہوتے۔ ایک میرا اپنا تجزیہ ہے، یہ بات میں اکثر جگہ پر کہتا ہوں، بے سکونی، اس کے لیے بہت ساری اور اصطلاحات۔ اچھا دیکھو، اب بے سکونی کے لیے، بے سکونی زیادہ گوروں کو ہے نا، ماڈرن کلچر کے لوگوں کے زیادہ، ماڈرن تہذیب کے اندر بے سکونی زیادہ ہے، اس لیے بے سکونی کے لیے ان کی زبان میں الفاظ بھی بہت زیادہ ہے، ڈپریشن، اینزائٹی۔ ہماری زبان میں زیادہ لفظ ہی نہیں ہے، ہم سارے مسئلوں کو کہتے ہیں پریشانی۔ اب یہ جو ڈپریشن اور اینزائٹی ہے، یعنی بے سکونی ہے، یہ ایک مسلمان کو تو لائق نہیں ہونی چاہیے، یہ کافروں کے مرض ہے۔ جتنا جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی اتنی بے سکونی اور اتنی اتنی بے اطمینانی آتی ہے، اور کافر کو چونکہ ایمان نہیں ہے، اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اس لیے اس کی زندگی میں بے سکونی زیادہ ہے۔ اور اس اینزائٹی اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے کافر نے جو ذریعے اختیار کیے ہیں، ہم مسلمان بھی وہی ذریعے اختیار کر لیتے ہیں انجانے میں۔ تو جو ماڈرن کلچر ہے جس کے اندر پیسے کی فراوانی ہے، میٹیریلزم ہے، سہولتیں بہت زیادہ ہے، اور ایک ہم بیچارے دیہاتی سادہ لوگ، غریب لوگ، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بہت زیادہ سہولتیں نہیں ہیں، بہت زیادہ عیاشی نہیں ہے، یہ دو انتہائیں۔ تو یہ جو بے سکونی کا مرض ہے، ڈپریشن، اینزائٹی کا مرض ہے،
یہ زیادہ کن کو لاحق ہے؟ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جن کے پاس سہولتیں زیادہ ہیں۔ غریب بیچارے کی پریشانی غریب کو بھی ہوگی، لیکن غریب کی پریشانی آ جائے اگر کتنی روٹی کیسے پوری کرنی ہے، کل کو کھانا کیا ہے، گھر کا کرایہ کہاں سے دینا ہے، بجلی کا بل۔ غریب کی پریشانی یہیں تک ہے۔ مالدار کی جو پریشانی ہے وہ کتنی کمپلیکس ہے، یہ کسی پیسے والے سے پوچھو۔ جو سکھی بیٹھا ہے نا دکھنے میں، یار کنال کا بنگلہ ہے، 3-4 گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ دکھنے میں تو سب کچھ ہے، اچھا کھاتا پیتا ویل آف بندہ ہے، اس کو پوچھو کہ اس کی اینزائٹی کا لیول کیا ہے، اس کے دکھ اور پریشانیاں، بے سکونیاں اس کی کس لیول کی ہیں۔ غریب کی بے سکونی بڑی محدود ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ غریبوں کو اللہ تعالیٰ ڈپریشن دیتا ہی نہیں ہے۔ غریب کی غربت ہی اس کے لیے ایک آزمائش ہے، اور امیر کی آزمائش ڈپریشن ہے۔ دوائیاں بڑی بڑی مہنگی، میڈیکل سٹوروں پر سب سے زیادہ نیند کی گولیاں، نیند نہیں آتی۔ ٹھنڈے آرام دہ کمروں کا سپرنگ میٹرس لگا ہوا ہے، بہترین اے سی چل رہا ہے، اس پر نیند نہیں آتی، لیکن ایک مزدور کو فٹ پاتھ پر رات کو سکون کی نیند آتی ہے۔ دونوں طرف سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، شاں باں ٹاں، لائٹیں بھی پڑ رہی ہیں، شور بھی ہے، لیکن یہ سویا ہوا ہے، غریب مزدور سویا ہوا۔ اور سیٹھ چودھری پیسے والا پرسکون گاڑی میں آیا ہے، بہترین کھانا کھایا ہے، پرسکون کمرے میں نرم گدے پر، اس کو کل کروٹیں لے رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، دوائیاں کھاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، سکون کی تلاش ہر انسان کو ہی ہے، اور یہ سکون ایک انسان کی زندگی کا حسن ہے، اور ایک مسلمان کے لیے سکون اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو آخرت بھی پرسکون چاہیے۔ ایک مسلمان کی بس یہاں پر نہیں ہوتی کہ میری زندگی سکون کی گزرے۔ کافر کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بس یولو تحریک ہے نا پوری۔ یونیورسٹی کالجز جانے والے بچے سمجھتے ہیں ہمارے نئی جنریشن کے لیے بڑی اٹریکٹیو ہے، جس کا ہم نے پچھلے جمعے میں تذکرہ کیا، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کس ڈٹھا۔ یولو لائف سٹائل، یولو آرگنائزیشن، جیسے فری میسن کی تحریک تھی نا 60s کے اندر، بڑی پاپولر ہوئی۔ تو یولو تحریک یورپ کے اندر، مغربی اور ماڈرن اور آزاد معاشروں کے اندر اس کو پذیرائی ملی ہے، اور اس کے اثرات اب یہاں پر بھی آ رہے ہیں۔ اور خاص کر یہ جو دن آتے ہیں نا، یہ جو موسم جب کھلتا ہے بہار کا، اور جب ایک مناسب موسم، ان موسموں کے اندر یہ شیطانی لوگ جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جب فروری مارچ اپریل کے مہینے آتے ہیں، تب بھی آپ دیکھو لاہور کی سڑکوں کے اوپر جشن بہاراں، فلانا فیسٹیول، فلانا جشن، وہ عیاشیوں کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے۔ سکون تلاش کرنے کے لیے جشن کیوں مناتے ہیں لوگ؟ ہیپینس، سکون، انجوائمنٹ۔ اور جب یہ موسم آتے ہیں اکتوبر نومبر کے، تو اس وقت بھی نئے نئے سیزن اور نئے نئے کلچرل ایونٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک خاص ماحول کے لوگ ہیں، ہمیں زیادہ پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک خاص کلاس ہے جس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آپ سرچ کریں، سوشل میڈیا کے اوپر بھرا پڑا ہے، ہالووین آ رہا ہے، اور اس طرح کے مغربی کلچر سے درآمد کردہ بہت ساری تقریبیں اور بہت سارے جو ہے نا پروگرام، وہ ہماری ہم مسلمان، ہمارے بچے یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر ان باتوں پر زیادہ تبصرہ اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی انجانا بندہ ان میں ملوث نہ ہو جائے، اور کچھ اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ والدین بھی ہیں تو اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اور نوجوان بھی جو ہے ان فتنوں سے بچیں۔ بڑا المیہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان نیگیٹو باتوں کے اوپر زیادہ تبصرہ کرتے ہیں تو بھی بچے، نوجوان وہ کیوریوسٹی میں، تجسس میں، اچھا ہے کیا، چیک کریں ذرا، تو کئی بیچارے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں بجائے بچنے کے۔ تو اس لیے عموماً میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ نیگیٹو چیزوں کے اوپر بحث بات بھی نہ کی جائے، لیکن کئی دفعہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خبردار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، ڈراتے بھی تھے، چیزوں کے بارے میں تذکرہ کر کے ڈرایا بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں بھی دیتے تھے، امید بھی دلاتے تھے۔ تو دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے۔ تو اس ماڈرن کلچر نے سکون حاصل کرنے کے لیے، اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے، یہ ہر دور کا ہی مسئلہ رہا ہے۔ بدھ ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں،
دنیا میں کتنے ہی مذاہب کے پیروکار ہیں، آپ ان کے بڑوں کو دیکھیں. وہ گوتم بدھ بادشاہ شہزادہ تھا، محل میں رہتا تھا، عیاشی کی زندگی جی رہا تھا. کیا ہوا؟ اس کو سکون کی تلاش ہوئی، جنگل میں نکل کھڑا ہوا. اسی طرح کسی بھی مذہب کے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں تو ان کی تعلیمات شروع کہاں سے ہوتی ہیں، یا ان کی زندگی کی جو ساری کہانی ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سکون کی تلاش. بھئی زندگی میں ہمیں سکون چاہیے، ہر طرف یہ فلاں 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 کچھ ہے. ہمیں زندگی میں سکون اور اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ تو جب باقی سارے مذاہب اس کو بیان کریں تو اسلام کیوں نہیں بیان کرے گا؟ اور اسلام کا طریقہ سب سے زیادہ خالص، سچا، سچا، کھرا اور بہترین، اپ ٹو ڈیٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں وہ سب سے صحیح، کیونکہ ان طریقوں میں صرف دنیا کا سکون نہیں، آخرت کا سکون بھی ہے، نجات بھی اسی میں منحصر ہے. تو ہم نے کچھ بات جب کی پہلے کہ سکون، جب میں نے پچھلا جمعہ پڑھایا تو وہ میری بیٹیاں جو ہیں یہ بھی بیٹھی ہوتی ہیں پاس، کچھ نہ کچھ بات سن لیتی ہیں، کہتی ہیں بابا آپ اتنی مزے کی باتیں سناتے ہیں ہمیں نیند آ جاتی ہے. تو آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے، آپ نے جاگ کر سننا ہے. بچے خیر ہے سو جائیں. لیکن میری بیٹی گھر جا کر مجھے کہنے لگی بابا آپ ایک حدیث بیان کرنا بھول گئے. میں کون سی؟ کہتی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالسکینہ. میں کہا بیٹا بہت قیمتی بات آپ نے مجھے بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سکون لازم ہے، تم پر فرض ہے سکون. سکینت کو اختیار کرنا، سکینت کو حاصل کرنا، سکون کو لازم پکڑو. یعنی اس کا کوئی بھی ترجمہ آپ کر لیں تو ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مجسمہ سکون ہو، اس کو دیکھ کر سکون حاصل ہو، اس کے اپنے اندر سکون ہو، وہ معاشرے میں سکون کا باعث ہو، اس کا دل پرسکون ہو، اس کا دماغ پرسکون ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پرسکون ہیں، لیکن جب ہم نے بات شروع کی کہ یہ کچھ علامات ہیں بے سکون ہونے کی، تو آپ میں سے کوئی بندہ بھی ان علامات کو چیک کرے تو ہر بندے کے اندر سے ایک سے زیادہ وہ علامتیں نکل آئیں گی کہ ہم بے سکون ہیں. بے سکونی کو ختم کرنے کے جو ذریعے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے ہم نے ان کی بات کی. لوگ اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں. ایڈکشن، نشہ، سب سے گندا نشہ منشیات کا ہے، اس پر ہم نے تفصیلی بات کی. جو بندہ بھی نشے کی لت میں پڑا ہوا ہے سمجھو بے سکون ہے نا. نشہ کیوں کر رہا ہے؟ بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فیشن کے لیے یا آؤٹ آف کیوریوسٹی کسی نشے میں پڑتے ہیں، بہت کم تعداد. لیکن اکثریت 95% پلس لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ سکون کی تلاش میں. پھر نشے کی دو قسمیں ہم نے اور بیان کی. ایک موجودہ ماڈرن نشہ ہے سوشل میڈیا کا، سکرین کا نشہ، پلگ ان ڈرگز ایک اصطلاح ہے. اچھا اب اصطلاح یہ یورپ نے، یعنی یہ جس نے ایجاد کیا ہے نا یہ نشہ، اصطلاح بھی انہوں نے بنائی، پلگ ان ڈرگز. تار کے ساتھ بندھی ہوئی منشیات، تار سے چلنے والی. بندہ سارا دن بندھا ہوا ہے موبائل سے، لیپ ٹاپ سے، اپنے ٹیب سے، اپنی سکرین سے. گاڑی میں بیٹھتا ہے تو سکرین ٹچ کرتا ہے پہلے، پھر گاڑی کو صرف مارتا ہے. رات سونے آخری وقت تک آنکھ جب تک بند نہیں ہو جاتی سکرین کی سکرولنگ نہیں بند ہوتی. دن میں بھی کہیں بیٹھا ہے، بات کر رہا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ضروری بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا فون ٹیپ ٹیپ کر رہا ہے. تو یہ سکرین کی ایڈکشن، میوزک کی ایڈکشن، ہم اس پر بات کر چکے. یہ جس بندے کے اندر پائی جائے سمجھو بے سکون ہے نا. میوزک کی ایڈکشن ہے، میوزک کے بغیر دن نہیں گزرتا، موسیقی کے بغیر سکون نہیں آ رہا، روح بے قرار رہتی ہے. سوتے وقت بھی میوزک. ایکسرسائز کرنی ہے تو کانوں میں کچھ لگائے گا تو اس کو ایکسرسائز کرنے کا مزہ آتا ہے. کچھ بچے ایسے ہیں پڑھتے وقت بھی کہتے ہیں جی جب تک کانوں میں کچھ لگائیں پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا. یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ماحول میں دیکھو نت نئے قسم کی ہے کہ ہیڈ فون، کانوں میں لگانے والے آلات، نت نئے قسم ہر بندے کے کان میں لگے ہوئے ہیں. اور وہ کیا، ان کو ہر وقت سکون چاہیے کہ کانوں میں کچھ بجتا رہے، ہمارا دماغ، ہماری روح پر سکون رہتی ہے. ایک تو یہ علامتیں ہیں بے سکونی کی. دوسرا یہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ناجائز طریقے اور ناجائز ذرائع جو بغیر علم، ایمان کی دولت کے بغیر، اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کے بغیر لوگوں نے اختیار کیے ہیں، معاشرے نے اختیار کیے ہیں کہ وہ سکون کی تلاش میں غلط طریقے اور غلط ذریعے اختیار کر رہے ہیں.
نشے کی یہ تینوں قسمیں. اور پھر ہم نے بات کی کہ یہ جو رویہ ہے نا نان سیریس انسینسٹیو بیہیویئر، جس کی ہم نے پچھلے جمعہ بات کی، سانوکی والا رویہ، مست رہنے والا رویہ. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ مست رہنے والا رویہ یہ بھی اصل میں وہی بندہ اختیار کرتا ہے جو کہتا ہے یار مینوں ٹینشن نہ دیو. میں اس کی بھی دو انتہائیں ہیں، یا تو مست بندہ ہوگا یا ہر وقت ہر چیز کی پریشانی لینے والا بندہ. یہ دو ایک ہی مسئلے کے دو رخ ہے. یا جس بندے کو ہر مسئلہ وہ کسی مسئلے کو پرابلم کو بھول ہی نہیں پاتا، توجہ ہٹا ہی نہیں پاتا، یہ بھی بے سکون ہے. یا جو بندہ کہتا ہے یار مینوں نہ دسیا کرو، میرا اس کام تو لینا دینا کوئی نہیں، مجھے نہ بتاؤ، یہ بھی اصل میں بے سکونی کی علامت ہے. تو چیزوں سے چھٹکارا پانا، اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے اسکیپ، فرار. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو ورک ہالکس ہوتے ہیں، دکھنے میں لگتے ہیں یار بڑا کام کر رہے ہیں، آفس میں زیادہ ٹائم دے گا. میرے پاس کام کرتا تھا، ساروں کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، وہ بعد میں لیٹ کام کرتا تھا، زیادہ دیر تک فیکٹری میں بیٹھ رہتا تھا. سارے کو چھٹی ہو جاتی، وہ آ کے کام ہے تو دسو. میں کہ یار تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے جی کوئی مسئلہ نہیں. میں کہ یہ جو باقی لوگ ہیں یہ سارے 5 بجے کے بعد ان کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، اور تو کہتا ہے مجھے کام بتاؤ، کیا ٹینشن ہے تیرے پیچھے کوئی مسئلہ ہے. ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کی بات چیت سے مسئلہ کھلنا شروع ہوا، پریشانی نکلنا شروع ہوئی. تو یہ جو بندے ہمیں نظر آتے ہیں جو بہت زیادہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے؟ زندگی کی حقیقتوں سے فرار، اپنی ذمہ داریوں سے فرار. یار وہ کام جو ہے نا وہ مسئلہ میرا حل نہیں ہو رہا، اس مسئلے سے جان چھڑاؤ اور کوئی اور مسئلہ پکڑ لو، کوئی اور کام زیادہ کرتے ہیں. یہ بھی بے سکونی کی علامت ہے. اور پھر جدید دور کے اندر آپ اور میں، میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، یعنی میں نے پہلے بھی عرض کیا بارہا کہ اکثر جب بھی کسی موضوع کو اختیار کرتا ہوں میں، اور جب اس موضوع کے اوپر کام کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں میرے سے متعلقہ چیز کیا ہے. تو سب سے زیادہ جو چیز میرے سے متعلقہ ہے نا وہ کیا ہے؟ کنزیومرزم، شاپنگ کلچر. دیکھیں آپ نے بڑے بڑے مال بنے ہوئے، 90% لوگوں کو آپ وہاں دیکھیں نا شاپنگ نہیں کر رہے ہوتے، یا ان کو ضرورت نہیں ہوتی سامان خریدنے کی. گھر میں پڑی ہے ہر چیز، گروسری وافر پڑی ہے، فرنیچر پڑا ہے، ہر چیز پڑی ہے، ٹوائلٹریز وافر پڑی ہیں، سب کچھ. پھر شاپنگ کرنے نکل آئے ہیں. بیوی گھر میں ہر وقت تسی مجھے شاپنگ نہیں کراندے. بیوی کا دی شاپنگ؟ اور جی کپڑوں کی شاپنگ، کپڑے تو پچھلے مہینے لیے. جوتوں کی شاپنگ، جوتے تو 2 مہینے پہلے لیے. گروسری شاپنگ ابھی اس مہینے تو کی ہے. اور جی فرنیچر پرانا ہو گیا، پردے پرانے ہو گئے، بیڈ شیٹیں لینی ہیں، تو یار ابھی تو پچھلے سیزن میں لی ہیں. اور جی وہ گھر کا پینٹ کرانا، ذرا چلیں بازار میں چیک کر کے ذرا نئے. شاپنگ کلچر یہ بھی کیا ہے؟ بے سکونی کی علامت. بھائی چیزوں سے، زندگی سی حقیقتوں سے توجہ ہٹے. اچھا کھانا، میٹھا کھانے کا شوق. یہ جو کھانے کی اتنی دکانیں کھلی ہوئی لاہور میں، ہر روز ایک نیا برانڈ آ جاتا ہے، بھرا پڑا سب کچھ. گھر میں پکانے والا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. نئی پود آ رہی ہے بچیوں کی. خاص طور پہ ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے ایک پروفیسر ہے، انہوں نے بچیوں کو نمبر دینے کے لیے نا ایک ٹاسک دے دیا. انہوں نے کہا ایک کلاس کی جو لڑکیاں ہیں، تھا موضوع اسلامیات کا ہی، لیکن انہوں نے کہا میں نا 5 نمبر زیادہ دوں گا ہر بچی کو جو گول روٹی پکا کر لائے. جس کی روٹی گول ہوگی اور وہ گھر سے اپنی اماں سے سائن کرا کے لے کر آئے کہ یہ روٹی اسی نے پکائی ہے، ماں نے نہیں پکا کر دی، اپنی امی سے سائن کروا کر لائے کہ گول روٹی پکانی آتی ہے. آپ کو خود ہی پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہوگا. تو گھر میں کھانا پکانے کا کلچر ختم ہو رہا ہے. کھانا کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ باہر جاتے ہیں. میٹھا کھانے کا شوق ہے، چاکلیٹ ایڈکشن ہے، سویٹ ایڈکٹ ہے جی. یہ سب بے سکونی کی علامتیں ہیں. یہ سارے وہ طریقے ہیں جو ناجائز اور غلط طریقے ہیں بے سکونی کو ختم کرنے کے، اور یہ علامتیں ہیں کہ ایک بندہ بے سکون ہے، بے اطمینان ہے. جس بندے، ہم اپنا جائزہ خود بھی لے سکتے ہیں، ہم اس میں اپنے آپ کو رکھ کر تول سکتے ہیں کہ یار یہ چیزیں میں تو نہیں کرتا. یہ 5-6 چیزیں میں نے کیٹیگوریکلی بتائیں. ایڈکشن کی یہ ان 3 قسموں میں سے کوئی قسم ہے. اگر میرے اندر بہت زیادہ نان سیریس یا بہت زیادہ سینسٹیو بیہیویئر ہے تو، اور اگر میں جو ہے وہ یعنی یہ کنزیومرزم اور یہ بہت زیادہ شاپنگ کا ایڈکٹ ہو گیا ہوں تو، یہ ساری علامتیں ہیں.
اور اگر میں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقے، یہ ناجائز اور غلط طریقے اور غلط ذریعے ہے. ایک اور چیز اس میں آخری اور سب سے ضروری، وہ کیا ہے؟ سرسری تذکرہ ہم نے اس کا کیا، تھوڑی سی مزید اس پر غور کریں. ٹاکسک ریلیشن شپ کی جو ہے نا ایک اصطلاح ہم نے سنی گزشتہ سالوں کے اندر. اس جین زی نے، یہ پچھلے 20 سالوں میں جو بچے پیدا ہوئے، انہوں نے یہ ٹرم بہت، ہمارے بڑوں بزرگوں کو ٹاکسک ریلیشن شپ کی سمجھ نہیں آتی تھی. اپنے ایک رشتہ دار، اپنے ایک بزرگ کو میں نے پوچھا، اپنے پوتے کے ساتھ کھیل رہے تھے. میں نے کہا جی آپ کا جو بیٹا ہے وہ اپنے ان بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، اور آپ کے جو ابا جی تھے وہ آپ کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے؟ ذرا آپ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی جنریشن اپنے بچوں کے ساتھ ٹھیک کر رہی ہے یا آپ کے والد صاحب والی جنریشن آپ کے ساتھ ٹھیک کر رہی تھی؟ آپ درمیان میں بیٹھے ہیں نا. آپ نے اپنے پوتے کو بھی دیکھا ہے، اپنے بیٹے کو بصورت باپ بھی دیکھا ہے، اور اپنے والد کو بھی بطور باپ دیکھا ہے. کہتے بڑا فرق ہے یار پتر، بڑا فرق آ گیا. میں کہا جی کیا؟ ساڈا ابا تو سانو وچھا لینا سی، لمیا پہ کے معافی منگی تھی، ابا جی چھوڑ دیو، ابا نہیں چھوڑتا تھا، مارتا تھا. اور آج کے بچوں کو تو یہ میرا بیٹا تو گھور کے نہیں دیکھتا. کیوں؟ اس کو خطرہ ہے کہ یہ بچہ میرا باغی نہ ہو جائے. اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا باغی ہونے کا. یعنی ہمیں ٹاکسک ریلیشن، ہمیں نہیں لگتا تھا کبھی کہ ہمارا ابا ٹاکسک ہے. ہم نے کبھی سوچ یار اس ابے کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا میں. اور آج کے بچوں کے لیے یہ بڑا آسان ہے ٹاکسک ریلیشن. اچھا وہی بات ہے جو ہم نے شروع میں کی کہ اصطلاح جو ہوتی ہے نا، اصطلاح، ٹرم صرف ایک لفظ نہیں ہوتا. ٹرمز آر لائک آپ سمجھتے ہیں عدسہ، یعنی اس عدسے میں سے گزار کر جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو ایک پورا ایک جہان کھلتا ہے. یعنی وہ صرف معنی نہیں ہوتے. جب ذہن میں ٹاکسک ریلیشن شپ کی ٹرم آئے گی نا تو اس کا مطلب ہاں فلاں بندہ زہریلا ہے. تو زہریلا ہے مطلب جسم میں زہر پڑ گیا ہے، اس کو کاٹ کر پھینکو. یعنی اس ٹرم سے ہمارے دل میں خاکہ کہتا ہے یار یہ اب جو ہے نا یہ بندہ میری زندگی میں کینسر کا کام کر رہا ہے. جیسے کینسر سے بچنا ہے نا، جیسے زہر سے بچنا ہے، ایسے سے بچنا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ اصل میں بے سکونی کو ختم کرنے کا ایک ناجائز طریقہ ہے. اور یہ ایک علامت ہے کسی بندے کے بے سکون ہونے کی کہ وہ لوگوں کو اس بارے میں جج کرنا شروع کر دے میری اماں بہت ٹاکسک ہے، بات پر باتیں سنا دیتی، ابا جی بہت ٹاکسک ہیں. خاوند بیوی کو کہتا ہے، بیوی خاوند کو کہتی ہے، دوست کو کہتے ہیں. ایک رشتہ ختم، دوسرا ختم کرتے کرتے کیا ہے؟ اچھا جس معاشرے سے یہ ٹرم آئی ہے اس معاشرے کو دیکھ لیجیے وہاں کیا ہوا. اس ٹاکسک ریلیشن شپ نے ان کے درمیان تعلقات، قطع تعلقی کو جائز کر دیا. قطع تعلقی. اللہ نے کہا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ. اللہ کہتا ہے ملاؤ، یہ کہتے ہیں توڑو. یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ قطع تعلقی کی کوئی جائز صورت ہے؟ نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ یہودیوں کا، پچھلی قوموں کا بڑا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے ان رشتوں کو توڑا جن رشتوں کو اللہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے. کتنی لمبی باتیں صلہ رحمی پر اگر ہم کریں تو جمعے چاہیے اس پر. صلہ رحمی اللہ کے عرش سے جڑی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے جو بندہ توڑے گا یہ صلہ رحمی، اللہ تو اس کو توڑ. یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے قطع رحمی، رشتوں کو توڑ دینا. اب جب ٹاکسک ریلیشن شپ کی ٹرم آتی ہے تو پھر ہم کسی کو نہیں دیکھتے اس ٹاکسک ریلیشن شپ کی تلوار میں اماں سے بھی قطع تعلقی، ابا جی سے بھی قطع تعلقی، بھائیوں سے قطع تعلقی، چاچے مامے سے قطع تعلقی، سسرال والوں سے قطع تعلقی، بیوی سے دوری، بچوں سے دوری. ایک ایک کر کے رشتے ختم ہو گئے. تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. پھر تنہائی کا کہتا جی دنیا دل نہیں لگتا. اب تو جی بے سکونی ہے. کوئی بندہ اس کو پسند نہیں آ رہا. اور یہ یورپ میں لونلی نیس، اب اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ وہ کسی کو سنانے کے لیے تیار ہے. پھر پیسے دے کر مارے پھرتے ہیں. کوئی کاؤنسلر مل جائے، کوئی تھراپسٹ مل جائے جس کو ہم اپنی بپتا، اپنی کہانی، اپنا دکھ درد سنا سکیں اور ہمیں گائیڈ کرے کہ زندگی سے بے سکونی کیسے ختم کرنی. تو بھائیو یہ وہ 6-7 علامتیں ہیں، اور یہ وہ 6-7 وہ بنیادی ایسے غلط ذریعے ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے. ان سے بچنا ہے اور ان کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور پھر اپنا جائزہ لیجئے کہ ہمارے لیے سکون کتنا قیمتی ہے اور سکون حاصل کرنے کے جائز طریقے کیا ہو سکتے ہیں. اطمینان قلب کے جائز طریقے، شرعی طریقے کیا ہو سکتے ہیں. پہلی بات الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ تلاوت.
اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ مسجد میں آنا، درس و تدریس کی مجالس میں بیٹھنا۔ حدیث لمبی ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ جو لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، ذکر جو ہے نا، ذکر اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر نہیں ہے۔ اچھا، تسبیح پھیرتے رہنا بھی ذکر نہیں ہے۔ ایک جگہ میں کلاس پڑھاتا تھا، تو وہ صاحب جو ہے وہ کلاس میں بڑے اہتمام سے بیٹھتے تھے، صاحب تسبیح پھیرتے رہتے تھے۔ میں کہ بزرگوں، آپ یہ دو کام اکٹھے کیسے کر لیتے ہیں؟ تسبیح بھی ساتھ کر لیتے ہیں اور آپ کلاس بھی پڑھ لیتے ہیں، میرے سے تو نہیں ہوتے۔ اللہ کا ذکر یہ بھی یکسوئی والا، فوکسڈ، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کے دلائل ہیں وہ الگ، تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری۔ یہ سارے ذکر جو ہے نا، یہ توجہ مانگتے ہیں، توجہ۔ ہماری بے سکونی کی مصیبت یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی توجہ سے نہیں کرتے، اللہ کے ذکر کے اندر بھی اور فکریں لائق، اللہ کے ذکر میں بھی پریشانیاں لائق ہیں۔ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث ہے۔ کون سا والا ذکر؟ جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ساتھ تسبیح بھی پھیر رہا ہے اور ساتھ ذکر بھی کر رہا ہے۔ ہاں، جب فارغ بیٹھا ہو نا، انتظار نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں نا انتظار نہیں ہوتا، وہ جو انتظار جب نہیں ہوتا نا، تب ذکر کرے، یعنی اس انتظار کی کوفت کو ختم کرنے کا، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اللہ کا ذکر بندہ کرے مجنون ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے، اس ذکر کے وقت کسی اور چیز کی پرواہ نہ ہو، پھر بندے کو وہ ذکر ہے اطمینان قلب کا۔ دعا بھی ذکر ہے، دعا بھی۔ اب اگر دعا کرتے ہوئے بندے کو فکریں کوئی اور ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اس کا حساب کتاب کوئی اور چل رہا ہے، یہ ذکر اطمینان قلب کا باعث نہیں ہے، یہ ٹھونگے ہیں، یہ ٹھوکرے ہیں، یہ دکھاوا ہے، یہ ریا ہے۔ خالص اللہ کے لیے ذکر کرنا، یہ پہلا طریقہ ہے اطمینان قلب کو حاصل کرنے کا، کہ ذکر کی مجالس، اور ذکر کی مجالس سے کیا مراد ہے؟ گولدرا بنا کر بیٹھ جاؤ، گٹکے پھینکو، اتنے ذکر گنتی گنو، نہیں۔ مجالس سے مراد، اور حدیث کے الفاظ ہیں کیا ہے، جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یتدارسونہ، وہ سبق پڑھنے کے لیے، دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم حاصل کر، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی مجلس میں اکٹھے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکینت وہاں نازل ہوتی ہے۔ کبھی مسجد میں آئیے یا مسجد میں سکون سے بیٹھیے۔ صحابہ کرام میں یہ انتظار نہیں کرتے تھے، اچھا یہ بھی مصیبت ہے نا، ہم نے مولوی صاحب پر ڈالی ہوئی ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، اس مسجد کا بھی ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ جس دن مولوی صاحب خود پڑھائیں گے ہم اس دن پڑھ لیں گے۔ صبح معذرت چاہتا ہوں اپنے محترم دوستوں سے کہ ان کا میرے سے اصرار ہے کہ آپ صبح فجر کے وقت یہاں کلاس کیوں نہیں پڑھاتے۔ میری سستی کوتاہی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن یہ کام بھی مولوی صاحب کریں گے، جب آپ کریں گے تو ہم پڑھیں گے، لہذا آپ نہیں کریں، لہذا ہمیں بھی چھٹی نہیں۔ بھائی نہیں، صحابہ کرام دو ہوتے تھے نا، دو بیٹھ جاتے تھے، تین ہوتے تھے، تین، آ جا بھائی بیٹھ جا، غور کریے، غور و فکر کریں قرآن میں۔ یہ بھی مجلس ہے، یہ بھی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ اشتہار لگے گا، کوئی بڑے مولوی صاحب آئیں گے، وہ بیٹھ کر بڑے کوئی علمی نقطے خزانے نکال کر دیں گے، اور پھر ہی ہم کو دین کا، پھر ہی اللہ کی سکینت وحفت علیہم الملائکہ، پھر ہی فرشتے ہمیں گھیریں گے، نہیں۔ تو ذکر سے اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرنا، یہ پہلا جائز اور مناسب طریقہ ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر اس موضوع کو ہم یہاں تھوڑا سا روکتے ہیں، اس پر کچھ باتیں جائز سکون حاصل کرنے کی کچھ اور باتیں انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا سا آگے چلائیں گے، اور یہ اس کے بعد سب سے قیمتی باتیں کہ سکون حاصل کرنے کے جو جائز اور درست طریقے ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں، کہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے، ہماری زندگیوں میں اطمینان آ جائے، دل کا اطمینان نصیب ہو جائے، دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، دنیا بھی حسین ہو جائے، آخرت بھی پرسکون ہو جائے۔ تو ناجائز طریقوں کی تم نے بات کی، فی الحال ان ناجائز طریقوں کو ذہن میں، جس کسی کو کوئی فائدہ اٹھانا ہے نا اس جمعہ سے، پچھلے جمعہ سے، وہ اپنے لیے کچھ سوالات بنا لے، اپنے ذہن میں کچھ کویسچنز کھڑے کر لے کہ ہاں یار یہ ساری باتیں جو مولوی صاحب نے کی ہیں، ان باتوں میں سے کوئی بات میرے دل میں ہے، میرے اندر پائی جاتی ہے۔ ان باتوں کی چیک لسٹ بنا کر نا، پھر آپ اس موضوع کو آئندہ جمعہ مزید سنیے گا کہ ہاں واقعی یہ میری ضرورت ہے کہ نہیں ہے، میرے اندر کوئی بے سکونی، بے اطمینانی کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اور اس بے سکونی اور بے اطمینانی کو ختم کرنے کے لیے
جو قرآنی شرعی ہدایات ہیں، جو نبوی اسوہ نمونہ ہے، ان کو میں نے اختیار کرنا ہے، اس کو میں نے سننا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور لطف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گزشتہ جمعہ میں نے اشارہ کیا، کچھ لفظ ہوتے ہیں جو بندے کی پوری جو اس کے مینٹل پیراڈائم ہوتا ہے نا، اس کا جو ذہنی ایک پوری کیفیت اس کو بدل دیتے ہیں لفظوں کے فرق سے۔ ایک لفظ ہوتا ہے پریشانی اور ایک لفظ ہوتا ہے فکر مندی۔ پریشانی بری چیز ہے بھائیوں، اور فکر مندی ضروری چیز ہے۔ انسان بے فکرہ ہو، بے فکر آدمی، یہ بھی غلط ہے، اور پریشان حال آدمی، یہ بھی غلط ہے۔ پریشانی اور فکر مندی کے اندر بنیادی فرق کیا ہے؟ مختصراً آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ پریشانی وہ ہے جو بندے کو بیمار کر دے، جو غمزدہ کر دے، پریشانی۔ فکر بندے کو بیمار نہیں کرتی، غمزدہ نہیں کرتی، اپنے فرائض سے غافل نہیں کرتی۔ فکر مندی کیا ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر، امت مسلمہ کی فکر۔ فکر بندے کو کچھ کرنے پر ابھارتی ہے۔ فکر مندی ہو نا، اچھا فکر ہے اپنے بچوں، وہ کچھ کرے گا۔ پریشانی کچھ کرنے نہیں دیتی، پریشانی میں پریشان ہی ہے، بس کر کچھ نہیں رہا، سویا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پریشانی کی ہم نے ساری علامتیں میں، سکرولنگ کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے، پریشان ہے جی۔ پریشان آدمی کچھ کرتا نہیں ہے، فکر مند آدمی کچھ کرتا ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ پریشان آدمی جو ہے نا وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا فزیکل امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، نیند اس کی اڑ جاتی ہے، اس کے دلی، روحانی، ذہنی مسائل، نفسیاتی مسائل آتے ہیں۔ پریشانی سے نجات مانگیں اور فکر مندی کا سوال کریں، اللہ مجھے فکر مندی دے، یعنی مجھے فکر ہو امت مسلمہ کے کیا حال ہیں، میرے معاشرے کے کیا حال ہیں، مجھے اپنی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر، اپنے معاشرے کی، امت مسلمہ کی فکر ہو۔ تو فکر جو ہے بندے کو کام پر اکساتی ہے، فکر ایک حد کے اندر رہتی ہے، فکر بندے کو فرائض سے غافل نہیں کرتی، فکر بندے کو غمزدہ اور بیمار نہیں کرتی، فکر بندے کو یعنی اداس نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر انسان کو، بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ یار یہ میرے تو اختیار میں نہیں ہے کہ میں پرسکون رہوں، میرے تو اختیار میں نہیں کہ میں اطمینان قلب حاصل کروں، تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں۔ یہ جو ہم نے جائز ذرائع اختیار کرنے نا، یہ سارے جائز ذرائع اصل میں دل کی حالت قلب کو بدلنے کے مختلف طریقے ہیں، تو ہم نے اس پر انشاءاللہ بات کرنا ہے۔ تو دل کی حالت اگر فکر مندی والی ہے تو یہ بڑی پسندیدہ ہے، دل کی حالت اگر پریشانی والی ہے تو پھر اس کو درست کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنے دل کے اندر فکر مندی پیدا کرنی ہے، پریشانی سے اپنے دل کو بچانا ہے، پریشان نہیں ہونا لیکن فکر مند رہنا ہے۔ پریشانی جو ہے وہ غم اور صدمے کی شدت لاتی ہے، فکر مندی جو ہے بندے کو مطمئن کرتی ہے، اس کو کوئی کام کر، اس کو پروڈکٹیو بناتی ہے، اس کی زندگی کو خوبصورت کرتی ہے۔ فکر مند آدمی وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرتا ہے، پریشان آدمی اپنی زندگی کو اجاڑتا ہے، مزید اجاڑتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جائز فکریں نصیب فرمائے اور ناجائز اور غمزدہ، بیمار کر دینے والی، بیکار اور اپاہج کر دینے والی، بندے کو سست، ناکارہ اور کاہل بنا دینے والی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کے ذریعے سے اپنے دل کی تطہیر، صفائی، یہی اصل میں تزکیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا کیا، دل کی صفائی، دل کا تزکیہ ہو جائے تو دل میں سے پریشانیاں، بے سکونیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں دل کا تزکیہ کرنے کی، اپنے دل کو اطمینان والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔